اور کتنی پریشانیوں سے انہیں غزوہ تبوک میں نکلنا پڑا تھا. تو جو منافقین تھے وہ خواہ کے عذر پیش کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور وہ ہیلے بہانے بنا رہے تھے تاکہ وہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو پائے. تو ان آیتوں میں, اس 11ویں پارے کی ابتدائی آیتوں میں منافقین کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 احکامات دیے گئے. نمبر 1 کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جھوٹے عذر تم پیش نہ کرو ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے حالات کو ہمارے اوپر کھول دیا ہے, ہمیں معلوم ہے کہ تم جھوٹے عذر پیش کر رہے ہو, تمہارے پاس کوئی ویلڈ ریزن نہیں تھی, کوئی ویلڈ وجہ نہیں تھی کہ تم غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے, بلکہ محض تم اپنی جان بچانے کے لیے, اور چونکہ تم اندر سے مسلمان نہیں ہو تو تمہیں اپنی جان کی فکر ہے, اپنے مال کی فکر ہے, اس وجہ سے تم پیچھے رہے. تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ جھوٹے عذر پیش نہ کریں. دوسرا حکم یہ دیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقین سے اعراض کریں, انہیں اگنور کریں, نہ ہی ان پر ملامت کریں اور نہ ہی ان سے تعلقات رکھیں. نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ دیکھیں یہ منافقین جو ہیں یہ آپ کے سامنے آ کے اللہ کی قسمیں کھا کر آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی ہاں سچ میں میرے پاس یہ عذر تھا, اس وجہ سے میں نہیں جا پایا. آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین سے آپ کو ہرگز راضی نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آئیں آپ آیت نمبر 102 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. اب گزشتہ آیتوں میں منافقین کا ذکر تھا, اب یہاں سے ان مخلص مومنین کا ذکر ہے جو کسی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو پائے تھے. تقریباً ایسے 10 ایسے صحابہ کرام تھے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو پائے. تو 10 میں سے 7 ایسے تھے جنہیں اتنی زیادہ ندامت ہوئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے پلرز سے باندھ دیا اور یہ کہا کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر ہمیں معاف نہیں کر دے تب تک ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے, اور جب تک معاف کر کے خود ہمیں نہ یہاں سے کھول دے تب تک ہم نہیں نکلنے والے. یعنی وہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو پائے تو انہیں اتنا افسوس ہوا اور اتنا گلٹی انہیں فیل ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ان 7 میں مسجد نبوی کے پلر سے باندھ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان 7 مخلصین صحابہ کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا. ٹوٹل تو 10 تھے, یہ 7 ہے. اب وہ باقی جو 3 ہیں ان کا کیا معاملہ ہے یہ اس سورت کے آخر میں. اب آئیں آیت نمبر 107, اس میں مسجد ضرار کا ذکر ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے تو منافقین نے کیا کیا کہ ایک مسجد کی تعمیر کی, اور اس مسجد کو بنانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک ایسا محاذ تیار کر دیا جائے جہاں سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے, نقصان پہنچایا جائے. مسلمانوں کو لگے کہ بھئی یہ مسجد ہے, لیکن جنہوں نے مسجد بنوائی ان کی یہ پلاننگ تھی کہ وہاں مسجد میں رہ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جائیں گی اور جو اسلام دشمن ہیں انہیں وہاں پناہ دی جائے گی. تو یہ منافقین مسجد کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک مسجد کی تعمیر کی ہے, آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ تشریف لا کر نماز پڑھا دیں تاکہ برکت حاصل ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین سے کہتے ہیں کہ ابھی تو میں غزوہ تبوک میں جا رہا ہوں, انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو غزوہ تبوک سے واپسی پر میں اس مسجد میں آ کر نماز پڑھوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غزوہ تبوک سے واپس آ ہی رہے ہوتے ہیں کہ وحی کے ذریعے اللہ کے نبی کو مطلع کر دیا جاتا ہے اور یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں کہ جس میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ منافقین تھے اور یہ منافقین وہ ہیں جنہوں نے مسجد کی عمارت جو بنائی ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے, لہٰذا آپ اس مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھیں. اور اس کے مقابلے میں مسجد قباء کا ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے تو پہلے قباء میں کچھ دیر تک ان کا قیام رہا. تو قباء کے قیام کے دوران ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد ڈالی جو مسجد قباء کے نام سے معروف ہے. تو اب تو وہ قباء کا ایریا بھی مدینہ المنورہ کے اندر ہی داخل ہے آج, وہاں بھی جس کو اللہ تعالیٰ جا کر نماز پڑھنے کا موقع دے تو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. تو وہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. تو وہاں کے لوگوں نے تقوی کی بنیاد پہ اس مسجد کی بنیاد ڈالی, اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قباء کی مسجد تو اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ وہاں پر نماز پڑھیں, اور جن لوگوں نے اس کی تعمیر کی اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی اور ان کا جو جذبہ ہے اس کی بات کی, اور وہ جو کس طرح پاکی پسند کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. جہاں تک مسجد زرار کا تعلق ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹ آئے تو اور خبر پہنچ چکی تھی
وحی نازل ہو گئی تھی کہ بھئی یہ مسجد جو ہے مسجد زرار ہے، نقصان والی مسجد ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے، منافقوں نے بنایا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو بھیج کر اس عمارت کو ختم کروا دیا، اسے برباد کروا دیا۔ بہرحال اس کے بعد آئے آیت نمبر 111 میں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اب تک منافقین کا ذکر چلا آ رہا تھا، ان لوگوں کا جو اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کرنے سے پیچھے رہ رہے تھے اور جھوٹ موٹ کے عذر پیش کر رہے تھے، تو اب ان مومنین کا ذکر ہے جنہوں نے اپنی جان مال کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ ہوا یہ کہ بیعت عقبہ میں اللہ یعنی نبوی سال کے اعتبار سے 13ویں سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو اس کے مکہ المکرمہ میں جو آخری سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت سے پہلے یعنی 13واں سال، اس وقت تیسری مرتبہ یثرب سے یعنی مدینہ المنورہ سے 70 افراد آئے ہوئے تھے، اوس و خزرج کے، وہاں کے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ان لوگوں نے بیعت کی۔ تو اس بیعت کو بیعت عقبہ کہتے ہیں، عقبہ کے مقام پر بیعت کی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ اب آپ ہجرت فرما جائیں اور یثرب آ جائیں، مدینہ المنورہ آ جائیں۔ مدینہ المنورہ کا جو پہلے نام تھا وہ یثرب تھا، مدینہ بعد میں اس کا نام پڑا۔ تو وہاں بلایا گیا انہیں دعوت دی گئی کہ آپ ہجرت فرما دیں، مکہ میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، ہم نے وہاں پہ اسلام کی دعوت دے دی ہے، آپ آئیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور وہاں پہ آپ کے حکم کے مطابق ہم ساری چیزیں کریں گے اور مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ دین پر عمل کرنے کا موقع ملے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی، اور پھر بہت سی چیزوں کا وعدہ کیا کہ بھئی ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، اور خصوصاً جہاد و قتال پر بیعت کی کہ جب مشرکین ظلم کرتے ہوئے مسلمانوں پر آگے بڑھیں گے، مقابلہ کریں گے، تو آپ کے حکم سے ہم بھی ان سے لڑیں گے، ہم بھی مقابلہ کریں گے، اور ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ جب بیعت ہوئی تو اس کے بعد ان مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان چیزوں کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا، ان چیزوں کے بدلے تمہیں جنت ملے گی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے، مومنین سے ان کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یعنی ہماری جو جان ہے اور ہمارا مال ہے یہ ہمارا نہیں ہے، ہم نے اللہ کے ساتھ ایک معاملہ کیا ہے، ایک سودا کیا ہے کہ یا اللہ آپ ہمیں جنت دیں، اس کے بدلے میں میری جان اور میرا مال آپ کے لیے، یعنی آپ کا جیسا حکم ہوگا میری جان وہی لگے گی، آپ کا جیسا حکم ہوگا میرا مال وہی لگے گا، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اچھا اس کے بعد اب آئیں آیت نمبر 118 میں۔ اب اس میں ان باقی 3 صحابہ کرام کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ 10 تھے، 7 کا ذکر گزر گیا، 7 نے جن کے متعلق میں نے کہا پلرز میں انہوں نے باندھ دیا اپنے آپ کو۔ اب ان 3 کا ذکر ہے جو ان 10 میں سے تھے۔ یہ وہ 3 صحابہ کرام ہیں، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ وہ 3 صحابہ کرام ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے پر ان کے پاس جاتے ہیں اور کوئی عذر پیش جھوٹا عذر پیش نہیں کرتے، بلکہ صاف کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، بس ہم نہیں جا پائے غزوہ تبوک میں۔ وہ یہ سمجھتے رہے ان میں سے بعض کہ بھائی ہمارے پاس سواری ہے ہی ہے، مسلمان تیاری کر رہے ہیں، مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ان کے ساتھ ملنے میں، یہی سوچتے رہے کہ بھئی ابھی جا کے قافلے میں جڑ جائیں گے، ابھی چلے جائیں گے۔ یہ ٹالتے کیا ہوا کہ قافلہ بہت آگے نکل گیا، یہ پیچھے رہ گئے۔ اب ان صحابہ کرام کو بہت ندامت ہو رہی ہے کہ بھئی ہم نے تو غلطی کر دی، مجھے تو آگے فوراً جانا چاہیے تھا، مجھے سستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ 3 صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صاف کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی ویلڈ عذر نہیں تھا، ہم نہیں جا پائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غلطی کا ان لوگوں نے اعتراف کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی طرف سے تم لوگوں کے سلسلے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوتا ہے تب تک انتظار کرو۔ تو تقریباً 50 دن تک اللہ کے حکم سے پھر ان 3 افراد کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، یعنی اس طرح بائیکاٹ کیا گیا کہ کوئی ان سے بات بھی نہیں کرتا، کوئی ان کے سوال کا جواب بھی نہیں دیتا کہ اللہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو 50 دن تک یہ سلسلہ آزمائش ان حضرات پر جاری رہی، اور بہت سخت آزمائش تھی کہ زمین باوجود وسیع ہونے کے ان پر تنگ ہو گئی تھی، اور یہ پریشان رہتے تھے، روتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے کہ کوئی میری طرف دیکھ نہیں رہا، اللہ کے نبی نہیں دیکھ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کر رہے، مسلمان بات نہیں کر رہے۔ تو 50 دن تک یہ آزمائش چلی، پھر 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اور جس میں ان حضرات کی توبہ کی قبولیت کا بھی اعلان کر دیا۔ اس وجہ سے جو ہے اس سورت کو سورت التوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب آگے اللہ آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم بات بتائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔
کون وہ سچے کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی جلوت میں بھی اور اپنی خلوت میں بھی اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. جو متقی ہوتے ہیں وہی سچے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے متقی بننے کا ایک بہترین نسخہ بتایا کہ تم متقی تقوی اختیار کرو اور تقوی والوں کے ساتھ رہو، سچائی والوں کے ساتھ رہو. تو یہ جو صحبت ہوتی ہے، انسان جس سرکل میں رہتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اس چیز کو اختیار کرتا ہے. آپ کا فرینڈ سرکل اچھا ہو، آپ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ لوگ اچھے ہوں، ایماندار ہوں، امانت دار ہوں اور دیندار ہوں، تو آپ کے اندر بھی یہ کوالٹیز آئیں گی. اگر آپ جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور وہ شخص، وہ حضرات ایسے ہیں، وہ افراد ایسے ہیں جو گناہوں میں ملوث ہیں، جو اللہ سے دور ہے، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، تو وہ کوالٹیز، بری کوالٹیز کہیں نہ کہیں آپ کے اندر بھی آئے گی اور آپ کو متاثر کرے گی. اس لیے مسلمانوں کو حکم یہ دیا گیا کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو، متقین کے ساتھ رہو، دینداروں کے ساتھ رہو، تاکہ تمہارے اندر بھی تقوی پیدا ہو. پھر آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں ایسا پیغمبر دیا ہے جو سب سے افضل بھی ہیں اور جو تمہاری تکلیف سے انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے اور تمہیں سیدھے راستے پہ لانے میں بہت حریص ہیں، وہ فکر کرتے ہیں تمہاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر ہوتی تھی کہ لوگ اسلام میں داخل ہو تاکہ جنت میں جائیں، لوگ جہنم میں نہ جائیں. تو ایسے مہربان، ایسے شفیق اور ایسے ہمارے کرم کرنے والے نبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیں بھیجا. اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ پھر جاتے ہیں، اگر آپ کو فالو نہیں کر رہے ہیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں. علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل رکھا ہے. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ اس سے غم میں کمی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ملے.